بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اعتراف کیا ہے کہ ایران لبنان اور حزب اللہ لبنان غزہ کی جنگ کو علاقائی جنگ میں تبدیل کرنے کے خواہشمند نہیں ہیں۔ دوستو، 7 اکتوبر 2023 سے جب اسرائیل نے امریکہ کی حمایت سے غزہ پٹی پر اپنے تباہ کن حملے شروع کیے، ان حملوں میں ہزاروں فلسطینی، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے واشنگٹن میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی تنازعات کے پھیلاؤ کے ممکنہ خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ بلنکن نے کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ممکنہ مداخلت کرنے والوں میں سے کوئی بھی جنگ یا تنازع پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل یا تو یہ چاہتا ہے، حزب اللہ بھی ایسا نہیں چاہتا، لبنان یقیناً ایسا نہیں چاہتا، میرے خیال میں ایران بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اسرائیل کو امریکی فوجی مدد کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بم بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ راہل گاندھی اور کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے نیٹ امتحانات 2024 میں دھاندلی اور بے ضابطگی کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں، نیٹ امیدواروں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کانگریس نے مودی حکومت کے خلاف اس تنازع پر ٹویٹ وار چھیڑ دیا ہے۔ کانگریس کے صدر نے ایک پوسٹ کیا ہے جس میں مودی کو پورے تنازع پر گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کانگریس پارٹی نے مودی پر زور دیا ہے کہ وہ اس پورے معاملے کی ذمہ داری لیں۔ کانگریس نے نریندر مودی سے پیپر لیک کو روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری لینے کو کہا ہے۔ اسی دوران کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بھی مودی حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے پورے معاملے پر احتساب طے کرنے پر زور دیا ہے۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا نے سنگیانگ کے علاقے میں سینکڑوں دیہاتوں کے مسلم نام تبدیل کر دیے ہیں، جس کا مقصد ایغور مسلم ثقافت کو مٹانا ہے۔ چائنا نے سنگیانگ کے سینکڑوں دیہاتوں کے نام کو 2009 سے 2023 کے عرصے کے درمیانی عرصے میں تبدیل کر دیا ہے، جس کے نام ایغوروں کے مذہب، تاریخ یا ثقافت سے متعلق تھے۔ سلطان اور مزار جیسے الفاظ کو ہم آہنگی اور خوشی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں چینی حکام نے سنگیانگ میں اقلیتی ایغور آبادی کو چینی ثقافت کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے کی کوشش میں معاشرے کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ چین کے زیادہ تر ایغور مسلمان ملک کے شمال مغرب میں سنگیانگ، چنگائی، گازو اور نگزیا جیسے علاقوں میں رہتے ہیں، جبکہ چائنا میں تقریباً 2 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ سویڈن کے ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے اپنی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں پہلی بار بھارت نے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ چائنا کے پاس ان دونوں ممالک سے کہیں زیادہ جوہری ہتھیار ہیں۔ جنوبی ایشیا میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ جاری ہے اور بھارت کے پاس 172 اور پاکستان کے پاس 170، جبکہ چائنا کے پاس 500 ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے گزشتہ 1 سال میں اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں تقریباً 5% اضافہ کیا ہے۔ 2023 میں بھارت کے پاس 164 جوہری وار ہیڈز تھے، اس برس یہ تعداد بڑھ کر 172 ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھی اس دوڑ میں شامل ہے اور وہ بھارت کے مقابل اپنے جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ رپورٹ میں اس امر کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ چائنا نے تقریباً 24 ایٹمی وار ہیڈز کو لانچروں میں نصب کیا ہوا ہے۔ عمران خان کے پولیٹیکل ایڈوائزر غلام شبیر کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ غلام شبیر کے اغوا کا مقدمہ تھانہ کاہنہ میں بیٹے بلال کی مدیت میں درج کیا گیا۔
غلام شبیر شہباز گل کے بڑے بھائی ہیں۔ FIR متن کے مطابق غلام شبیر کو 2 روز پہلے نامعلوم افراد نے گھر سے اسلام آباد جاتے ہوئے اغوا کیا۔ غلام شبیر رات گئے اپنے گھر خیابان امین سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں اہم شخصیات کے گریڈ اسٹیشن میں مداخلت پر مقدمہ درج کرنے کے لیے وزیر داخلہ کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغانی نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں گریڈ اسٹیشن پر پیش آنے والے واقعات پر مدد مانگی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ذمہ دار اہم شخصیات گریڈ اسٹیشن کے احاطے میں مظاہروں کی قیادت کر رہی تھیں۔ بجلی بندش کی وجہ سے ایسے واقعات مردان، چارسدہ، ٹانک بنو اور پشاور میں پیش آ رہے ہیں، جبکہ ارکان صوبائی اسمبلی اور میئرز گریڈ اسٹیشن پر عملے کو بجلی بحالی کے لیے غیر قانونی احکامات دے رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے اضلاع میں بھی لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے KP میں گریڈ اسٹیشن کی حفاظت کی ہدایت کی جائے اور سیکیورٹی اداروں کو غیر متعلقہ افراد کو گریڈ اسٹیشن کے اندر داخل ہونے سے روکنے کا حکم دیا جائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پیسکو اتھارٹی کی طرف سے گریڈ اسٹیشن میں زبردستی گھسنے والے نامزد افراد کے خلاف مقدمے درج کیے جائیں۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ PTI ذاتی مفاد کے لیے اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے، سیاست کے لیے ریاست کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ تنقید کرنے والوں کو ٹرولنگ کے ذریعے ہراساں کیا جاتا ہے۔ ہم حکومت اور اپوزیشن میں رہے کبھی ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ PTI نے ریاستی مفاد کو قربان کرنے کی کوشش کی۔ پگڑیاں اچھالنے کے لیے ٹرولنگ کی طرز کی سیاست جمہوری نہیں ہے۔ PTI سیاستدانوں کو کبھی اداروں اور کبھی سیاستدانوں کے خلاف ٹرولنگ کرتی ہے۔ مخالفین کو دباؤ میں لانے کے لیے ٹرولنگ شروع کی جاتی ہے۔ سیاست اور ریاست میں فرق سمجھنا چاہیے۔ ہماری سیاست میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، لیکن ریاست میں نہیں۔ ریاست کو ہمیشہ سیاسی مفاد سے بلند رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم CPAC کے اپ گریڈ ورژن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ریاست کے مفادات کے ساتھ کھیلنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کے 9 ماہ کے مسلسل حملوں کے بعد بغیر کسی نتیجے اور فائدے کے اسرائیل اپنی افواج کی فراہمی اور تحفظ کے بحران میں مزید دھنستا جا رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ 7 اکتوبر کو غزہ جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار اسرائیلی فوج میں معذور افراد کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں 8,663 زخمی بھی شامل ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد 35% اسرائیلی فوجیوں کا دماغی اور 21% جسمانی زخموں کا علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ صہیونی حکومت کی وزارت دفاع نے جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 20,000 نئے زخمی کے مسئلے کو درج کیا ہے۔ اسرائیلی TV چینلز کا کہنا ہے کہ ہر مہینے 1,000 سے زائد نئے زخمی مرد و خواتین کو علاج کے لیے ہاسپٹل داخل کیا جا رہا ہے۔ زخمیوں میں 95% مرد ہیں اور ان میں سے تقریباً 70% فوجی ریزرو بھی ہیں۔ دہلی میں گرم لہر سے مرنے والوں کی تعداد 52 ہو چکی ہے۔ دہلی میں گرمی کی لہر سے 40,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ دہلی اور اس کے مضافات میں 11 سے 19 جون کے درمیان 192 بے گھر لوگ لو لگنے سے مارے جا چکے ہیں۔ دہلی میں گرم لہر کا قہر ایسی حالت میں جاری ہے کہ ہندوستان کا دارالحکومت پینے کے پانی کی شدید قلت سے دوچار ہے۔ ریاست ہریانہ کی جانب سے جمنا کا پانی روک لیے جانے اور دہلی والوں کو ان کے حصے کے پانی نہ ملنے کے نتیجے میں بحران بڑھ جانے کے بعد دہلی کی ریاستی وزیر آب اور عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر آتشی نے 21 جون سے غیر معینہ بھوک ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دہلی کے پانی کے محکمے کے وزیر آتشی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ریاست ہریانہ کو دہلی کے حصے کا پانی چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے مداخلت کی بھی اپیل کی تھی۔
شمالی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے روسی صدر پیوٹن کی استقبالیہ تقریب کو تاریخی اور یادگار قرار دیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ سے ملاقات میں کہا ہے کہ روس کئی دہائیوں سے امریکی سامراجی پالیسیوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس اور شمالی کوریا کے درمیان طویل مدتی تعلقات کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک نئی بنیادی دستاویز تیار کی گئی ہے۔ صدر پیوٹن نے امید ظاہر کی کہ کم جونگ کے ساتھ اگلی ملاقات روس میں ہوگی، یعنی ماسکو میں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ روس اور شمالی کوریا کے درمیان صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ کم جونگ کے ساتھ اگلی ملاقات روس ماسکو میں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ روس اور شمالی کوریا کے درمیان کئی دہائیوں کی مضبوط دوستی اور قریبی ہمسائیگی دونوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ امریکہ اور اس کے حامی ممالک کی تسلط پسند اور سامراجی پالیسیوں کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ روسی صدر نے یوکرین کے ساتھ تنازع میں روس کی حمایت کرنے پر شمالی کوریا کے رہنما کا شکریہ بھی ادا کیا۔ صدر پیوٹن کا دورہ دوستو یہ ایک ایسے وقت میں انجام پایا ہے کہ جب روس اور شمالی کوریا سخت ترین مغربی پابندیوں کی زد میں ہے اور ان کے تعلقات میں گرما گرمی نے یورپ اور امریکہ میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ مغرب کا دعویٰ ہے کہ شمالی کوریا نے روس کو ہتھیار دیے ہیں اور روس نے انہیں یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال کیا ہے، تاہم روس اور شمالی کوریا نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اگر سیاسی سطح پر حماس کی جگہ کسی نے نہ لی تو یہ تحریک باقی رہے گی۔ صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ حماس ایک فکر انگیز جماعت ہے جس کی جگہ لوگوں کے دل میں ہے۔ اسرائیلی فوج کا مزید کہنا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حماس کو لوگوں کے دلوں سے نکال سکتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن رؤف حسن اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے درمیان دوریاں بڑھنے لگیں۔ پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن رؤف حسن پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ سوشل میڈیا ٹیم نے رؤف حسن کے اکاؤنٹ کو بھی ری ٹویٹ کرنا کم کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نجی شو میں رؤف حسن نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم پر تنقید کی تھی، جس کے بعد پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے رؤف حسن کے اکاؤنٹ کو ری ٹویٹس کم کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب کی میٹرو ٹرین سروس المشال ٹرین میں ریکارڈ 2.2 ملین عازمین حج نے سفر کیا۔ حج اور عمرہ پر آنے والے غیر ملکی زائرین کو بہترین سفری سہولیات، آرام دہ اور محفوظ ذرائع آمد و رفت فراہم کرنے کے لیے چلائی جانے والی المشال ٹرین نے ریکارڈ زائرین کو ان کی منزل مقصود تک پہنچایا۔ مکہ مکرمہ میں عرفات، مزدلفہ اور مینا کے درمیان میٹرو ٹرین کے لیے 9 اسٹیشن نے عازمین حج کی میزبانی کی، جبکہ دوران حج میٹرو ٹرین کے 2206 ٹرپس چلائے گئے۔ مکہ مکرمہ میں اس سال حج سیزن کے دوران گرمی کی وجہ سے مرنے والے حاجیوں کی تعداد 922 تک جا پہنچی۔ مرنے والوں میں کم از کم 600 مصری، 144 انڈونیشیائی، 68 ہندوستانی، 60 اردنی، 35 پاکستانی اور 35 تیونسی، 11 ایرانی شامل ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ پیر کو مکہ مکرمہ کے گرینڈ مسجد میں درجہ حرارت 51.8 ڈگری تک پہنچ گیا تھا۔ سعودی عرب نے سرکاری طور پر مرنے والوں کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی ہیں، حالانکہ انہوں نے صرف اتوار کو ہی گرمی سے متاثر ہونے کے 2700 سے زیادہ واقعات رپورٹ کیے ہیں۔ اس سال 18 لاکھ افراد نے حج کا فریضہ انجام دیا تھا۔ حج کے دوران درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ گرمی سے مرنے والے حاجیوں کی اکثریت ان افراد پر مشتمل تھی جنہوں نے خود کو حج کے لیے رجسٹر نہیں کروایا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ ایئر کنڈیشن مقامات تک رسائی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اکیلے ٹیلی ویژن کے سامنے رہنے کے یا پھر کسی دوسری سرگرمی میں اپنا وقت صرف کرنے کی بجائے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں تو آپ موجودہ دور کے صحت کے حوالے سے ایک بڑے مسئلے یعنی موٹاپے پر قابو پا سکتے ہیں۔ برطانیہ میں کی گئی ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے موٹاپے پر قابو پانے میں کافی مدد ملتی ہے۔
کارنیل یونیورسٹی کی گئی ایک تحقیق کے مطابق باورچی خانے یا کھانے کے لیے بنائے گئے مخصوص کمرے میں خوراک کا جسمانی وزن کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان کے ساتھ کھانے کی عادت سے جسمانی وزن کم رہتا ہے اور یہ عادت صحت کو بہتر رکھنے میں مددگار بھی ثابت ہوتی ہے۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانے کے دوران ان کی زیادہ تر توجہ اپنے خاندان پر مرکوز ہوتی ہے، جس کے باعث وہ کم خوراک سے ہی اپنے پیٹ کو بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ محقق ڈاکٹر برائن کا کہنا ہے کہ خاندان کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے تجربات سے اشارہ ملتا ہے کہ لوگوں میں زیادہ کھانے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ انسان پر بڑھاپا 60 سال یا اس کے لگ بھگ طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ممالک میں 60 سال کی عمر میں کارکنوں کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ تاہم ایک تازہ ترین تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بڑھاپے کا عمل 27 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے۔ ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں 22 سال کی عمر میں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ 5 سال تک اس سطح پر برقرار رہتی ہیں، جس کے بعد ان میں کمی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ میگزین نیورو بایولوجی آف ایجنگ اور ٹیلی گراف اخبار میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے سربراہ پروفیسر ٹموتھی سالٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اس تحقیق میں 18 سے 60 سال کی عمر کے 2000 مردوں اور عورتوں کا 7 سال تک مسلسل جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق میں انہیں مختلف ذہنی ٹیسٹ دیے جاتے رہے، جن میں لفظوں اور واقعات کی تفصیلات یاد کرنا اور علامتوں اور لفظوں کے نمونوں کو شناخت کرنا شامل تھا۔ ان ٹیسٹوں کے نتائج سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اوسط عمر جن میں ذہنی کارکردگی اپنے اعلیٰ ترین سطح تک پہنچتی ہے 22 سال ہے۔ ٹیسٹوں سے یہ ظاہر ہوا کہ عمر کا وہ پہلا مرحلہ جب ذہنی کارکردگی میں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچنے کے بعد نمایاں کمی ظاہر ہوئی، وہ 27 سال کی عمر تھی، جبکہ حافظے میں کمی کے آغاز کے لیے اوسط عمر 37 سال ظاہر ہوئی۔ دوسرے ٹیسٹوں میں مزید خراب نتائج 42 سال کی عمر میں دکھائی دیے۔ تاہم اس تحقیق سے یہ چیز سامنے آئی کہ علم پر مبنی صلاحیتوں مثلاً ذخیرہ الفاظ اور عمومی معلومات کے ٹیسٹوں میں کارکردگی نے 60 سال کی عمر تک اضافہ ہوا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔